جی الحمدللہ، آج ہم دوسری حدیث کرنے جا رہے ہیں، اور حدیث کا جو کرنے کی ترتیب ہوگی کام کرنے کی وہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اور لفظی کے بعد اس کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے تشریح کے اہم نکات میں آپ سے ڈسکس کروں گی، اور اس کے بعد پھر حدیث کا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے کیا تعلق ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی بیٹا، تو حدیث نمبر 2 کچھ یوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کا ترجمہ ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مشکل الفاظ کچھ یوں ہیں۔ طلب العلم، علم کی طلب یا علم کا حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے، لازمی ہے، علی پر، کل مسلم ہر مسلم یعنی ہر مرد اور عورت پر۔ پھر سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ طلب العلم، علم کی طلب، علم کا حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم ہر مسلمان پر، ہر مسلم پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ حدیث کے اہم نکات، تشریح کے لیے اہم نکات کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے ہم علم کا مطلب دیکھتے ہیں۔ علم کا مطلب ہے جاننا، اور اصطلاحاً ہم کسی چیز کی حقیقت جاننے کو علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بیسیکلی جو ہے وہ علم کیا ہے؟ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان جب سے اس دنیا میں ہے اس کی فطرت ہے کہ وہ ہر نئی چیز، ہر جو چیز اس کے سامنے ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں جاننے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، وجہ کیا ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کھوج لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم کے بغیر اس کو کوئی بھی اپنی ذات کا ہو یا کائنات کا ہو یا کسی بھی چیز کا، اپنی جو اس کی لائف کی جو بینیفٹس ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، جو آسائشیں ہیں، ان کو بغیر علم حاصل کیے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کا جو بنیادی انسان کا جو بنیادی تقاضا ہے، جو اس کی فطرت کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اور دوسرا جو اس میں ٹاپک جو ہمارا، اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آپ آج کل ہمارے معاشرے میں یا پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پہ جو ہے اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ تو ہم بحیثیت قوم ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، یعنی آدھا ہے۔ اگر مدرسے کم ہیں تو لڑکیوں کی تعداد اسی وجہ سے اس پڑھائی میں بھی کم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت پہ بھی توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ جاہل نہ رہ جائے۔ اور آپ کو ایک مشہور مقولہ تو یاد ہی ہوگا کہ اگر ایک لڑکے کو پڑھایا جائے تو صرف ایک خاندان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک خاندان جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگا، لیکن اگر ایک لڑکی کو پڑھایا جائے تو پوری نسل جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، علم کا جو اس کے جو مقصد ہے اس میں ایک اور بھی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ فرض کی آگاہی۔ اگر انسان کو علم حاصل وہ کرتا ہے تو اس کے اپنے فرائض، اپنے حقوق، ان کو بہت اچھے طریقے سے وہ جان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، اور اس لیے بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان فرائض کو جانے، ان ذمہ داریوں کو جانے جن کے بارے میں کل کو اس کو جواب دینا ہے۔ اس کے لیے اس کو ہر برائی، ہر اچھائی اور ہر چیز کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں کلاک تو رکھا ہے اچھائی اور برائی کا، اور لیکن اس کے لیے اس کو اگر اس کو مزید اس کو بہت اچھے سے جاننا ہو تو اس کو یقیناً علم حاصل کرنا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روح سے علم کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ بہت ساری دعائیں، بہت ساری اس کے بارے میں جو آتی ہیں قرآن میں۔ سب سے پہلی تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی وہی جو 5 آیات سورہ علق کی اتاری ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ پڑھنے کے بارے میں اور تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں ہی تھیں، ٹھیک ہے۔ جس سے شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی سورہ طٰہٰ میں،
کہ رب زدنی علما، تو وہ بھی آپ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ زمر میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ اسی کی اگزامپل اسی طرح سے فرمائی ہے، کیا جیسے مردہ اور زندہ میں فرق ہے، اسی طرح سے جاننے والے میں اور نہ جاننے والے میں فرق ہے۔ اس کے بعد حدیث کی اگر روح سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے، سورہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو حصول علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھ سے تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ اس کی اچھے اور اس میں بھی اچھے اور برے کی تمیز ہے، اس میں بھی اچھے اور برے کی قسم ہے۔ اب جس سے دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے، جس سے نوع انسانی کو فائدہ ہوتا ہے، وہ سب اچھا علم ہے، اور جس سے کسی کو نقصان پہنچے، وہ چاہے خود کی ذات ہو یا کسی اور کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی کا بھی قول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم اللہ کی اس تقسیم پہ خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ تو مال تو فنا ہو جائے گا لیکن علم کبھی فنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آخری جو حصہ ہے کہ ہم کیسے جو ہے اس حدیث کو اگر اپنی زندگی پہ لاگو کرتے ہیں تو ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بیٹا جب ہم علم حاصل کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں حق و باطل میں تمیز محسوس ہوگی، پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور باطل برائی کیا ہے۔ جب ہمیں ان دونوں کی چیزوں کے بارے میں شر اور خیر کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یقیناً ہم اللہ کو پہچان سکیں گے کہ جس کی جو اچھائی اور اس کا رحمت کا منبع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی آگاہی ملتی ہے۔ ہم جو ہے جب ہم آگاہ ہو جائیں گے، مجھے ملیں گی تو ہم سب اگر معاشرے والے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان سب کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ چل جاتا ہے اور سب لوگ اس کو بہت اچھے سے ادا کرتے ہیں، اس علم پر جو انہوں نے حاصل کیا ہے ان سب پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، جس میں کوئی بھی کسی کا حق نہیں مار سکتا، جس میں کوئی بھی کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتا، جس میں سب اپنے اپنے دائرہ کار میں اچھائی کے لیے جو ہے کوشاں ہوں اور سب کے لیے اچھائی اور بھلائی ہی چاہتے ہوں۔ تو بیٹا اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، جب ہم علم حاصل کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، ہم اللہ کے دین کو پہچانیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ہم یقیناً ایک خوبصورت معاشرہ اور ایک خوبصورت دنیا جو ہے بسا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی عزیز طلبہ، آپ کے پاس اہم نکات، ترجمہ اور سب چیزیں جو وہ آ چکی ہیں۔ آپ ایک ان ہیڈنگز کے مطابق تشریح تحریر کریں گے اور ان میں تمام نکات کے ساتھ وہ سب تفصیل بھی ڈالیں گے جو میں نے آپ کو فراہم کی ہے۔ جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے پاس ایک اچھی تشریح موجود ہوگی اور آپ اسے بہت اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہیڈنگز جو ہیں وہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں لکھنے میں بھی، یاد کرنے میں بھی۔ تو آپ اس کو اچھے سے یاد کریں اور پہلے الفاظ معنی یاد کر لیں، پھر اس کے بعد ترجمہ یاد کریں، اس کے بعد ہیڈنگز یاد کریں، اور ہیڈنگز کے ساتھ آپ کو یہ پوری تشریح جو ہے وہ یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگلے سبق تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔